بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد کے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کنواری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کڑخ کے جنگلات میں 5ویں ٹیلے کے پاس اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ جانا، عشاء کے بعد تمہارے پاس جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تم ان سے کسی قسم کا خوف نہ کھانا، وہ تمہیں کسی قسم کی ایذا نہ پہنچا سکیں گے۔ صبح کے وقت تمہارے پاس جنات کا بادشاہ آئے گا اور تم سے سوال کرے گا۔ اس وقت تم یہ کہہ دینا کہ پیر عبد القادر نے بھیجا ہے، اور یہ کہ میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی۔ چنانچہ عشاء کے بعد جنات آنا شروع ہو گئے۔ صبح ہونے پر جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ماں ایک گھڑ سوار دستہ کے آیا اور حصار کے سامنے آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، مجھے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ میں نے اس جن سے کہا، میں حضرت عبد القادر کا فرستادہ ہوں، میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہوئی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین بوس ہوا اور حصار کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھی بھی پاس بیٹھ گئے۔ جنات کے بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نامعقول حرکت کس مردود نے کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سرکش جن بادشاہ کے روبرو پیش ہوا، اس کے ہمراہ ایک لڑکی بھی تھی۔ بادشاہ نے نہایت غضب و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے اس سرکش کی گردن اڑا دی اور میری لڑکی میرے سپرد کر دی۔ حوات الحیوان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو ہوا میں ہوا کی طرح رہتے ہیں، تیسری قسم جنات کی بنی آدم جیسی ہے۔ جنات کی 3 خصوصیات۔ شیخ عبد الوہاب شیرانی نے لکھا ہے کہ جنات 3 انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر جنت میں انسانی خصوصیات کے حامل ہیں۔ نمبر 1، جنات دنیا میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، دنیا کی طرح انسانی نظروں سے معجوب نہ ہوں گے۔ جنات جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان کی آواز بھی اس مخلوق جیسی ہو جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کو قسم دیتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن جوزہ نے کتاب الصفا میں سہل بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ میں شہر عاد کے اطراف میں مصروف گشت تھا، یکایک مجھے ایک پتھر سے تعمیر شدہ ایک شہر نظر آیا جس کے وسط میں ایک عالیشان قصر تھا۔ جب میں اس قصر میں پہنچا تو میں نے اس قصر کے صحن میں ایک عظیم الجثہ بوڑھے کو جبہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی مخلوق کبھی دیکھی نہ تھی۔ حیرت اضطجاب میں پڑ گیا۔ اس جن نے مجھ سے کہا کہ یہ جبہ میرے جسم پر برسوں سے ہے، یہ آج تک کہیں سے پھٹا نہیں۔ کپڑے جسم کے میل کچیل سے پھٹا نہیں کرتے، حرام غذا اور گناہوں کی نجاست سے پھٹتے ہیں۔ اسی جبہ کو پہن کے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ایمان لایا، اور اسی جبہ کو پہن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مشرف با اسلام ہوا۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ جنات کے 4 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ کافر جنوں کا ہے جو اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے۔ یہ صالح مسلمان جنات سے اسی طرح لڑتے اور فساد کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں مذہب کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بنی آدم کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے بہکانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ غیب کی خبریں ہم سے پوچھا کرو، مصیبت کے وقت ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشا کیا کریں گے۔ یہ جن کافروں کی حتی المقدور مدد اور اعانت کرتے ہیں، لوگوں سے شرک کراتے ہیں، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا فرقہ منافق جنوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں،
مگر اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے آدمیوں کی خرابی کے ڈرے رہتے ہیں۔ ایسے جنات اپنے آپ کو ولیاں بزرگ کے نام سے بھی مشہور کر کے لوگوں سے اپنی تکریم کراتے ہیں۔ تیسرا فرقہ فاسق جنوں کا ہے۔ یہ جنات آدمیوں کو طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ ایسے جن نظر نیاز، مٹھائی، پانی، شربت وغیرہ اپنے واسطے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح آدمیوں کی روح کو بدحلقی، غرور یا حد اور وقت نجاست میں آلودگی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔